وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر دو بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو تو تم اس میں آپس میں ان میں صلح کرا دیا کرو۔ تو مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے بچ کر، ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو زبان میں، کوئی وہ لفظ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ذلیل ہونا، یعنی مراد یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے انسان بالکل جو ہے وہ بچ کر رہے۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں، کافر کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کافر کے ساتھ مسلمان کا رویہ سخت ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے، تمہارے طور طریقوں سے، اگر تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی ظاہری طور پر مال و دولت ہے، کوئی اقتدار ہے، ہم مروب نہیں ہیں، ہم تمہارے طور طریقوں سے مروب نہیں ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ مسلمان کا رویہ جو ہے وہ نرمی والا نہیں ہوتا جو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ صفات جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمان آپس میں نرم ہیں، ذلیل ہیں ایک دوسرے کے سامنے، بچھے ہوئے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، ایک بھائی چارہ ہوتا ہے جو خون رشتے سے پیدا ہوتا ہے، خون کے رشتے سے، نسب سے، کسی تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک بھائی چارہ ہے جو اسلام کے نام پر ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک شخص خونی بھائی ہو، وہ نسب سے بھائی ہو، لیکن نسب سے وہ بیٹا ہو کسی کا باپ ہو، کسی کا گھر والا ہو، لیکن وہ اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے مذہب پر نہیں ہے، اس کے طور طریقے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ عذاب سے نجات دیں گے، تو میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، اس کے عمل مسلمانوں والے نہیں تھے۔ تو پتہ لگا کہ اصل جو رشتہ داری ہے وہ دین کی ہے، ایمان کی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ باقی اگر اس ایمانی بھائی چارے کے ساتھ اگر نسبی تعلق بھی بن جائے، اگر ہمسائیگی کا تعلق بھی بن جائے، تو پھر زیادہ حق ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ نیکی کرنا جو ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان زیادہ نیکی کرے۔ ایک عام مسلمان کے ساتھ انسان
اس کا بھائی ہے اور ایک انسان کو اس کے لیے نرم دل اس کے سامنے بچ جانا چاہیے، لیکن اگر ساتھ کوئی نسبی تعلق ہو، کوئی ہمسائیگی کا تعلق ہو، جتنے تعلق بڑھتے جائیں گے اتنا حق بڑھتا جائے گا۔ تو یہ تعلق اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو اختلاف ختم کرنا چاہیے، آپس میں لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ان سے آپس میں ختم نہ ہو تو جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، ان کو اس اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ فرمایا مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت میں اینٹیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں نہیں ہوتی۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک جسد واحد قرار دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو بے چینی ہونی چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے مظلوم کی مدد تو کرنی ہے، تم نے ظالم کی بھی مدد کرنی ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کا ساتھ دے کر نہیں، اگر اس کا ساتھ دیں گے وہ تو تعاونوا علی الاثم والعدوان ہو جائے گا، وہ تو تعاون علی الاثم والعدوان ہوگا جو ناجائز ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ظالم کی مدد کرنی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کو زیادتی سے روک کر۔ تو ایک مسلمان خود کسی سے اختلاف نہ کرے، اگر دو بھائیوں کا اختلاف ہو جائے، دو لوگوں کا، دو جماعتوں کا، تو باقی مسلمان اس اختلاف کو حل کروائیں اور دیکھیں جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سختی سے روکنا پڑے، اس کو سختی سے روکیں، اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے یہ آپس کی خلیج زیادہ ہوتی ہے، آپس کا اختلاف بڑھتا ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، 3 چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ وہ 3 چیزیں وہ ہیں اور 3 چیزیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جو مسلمانوں کے بھائی چارے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ہم بعض دفعہ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنے نقصان دہ ہیں ایک مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں، 2 مسلمان بھائی لوگ ملتے ہیں، لوگوں کو ملنے سے جو ہے وہ کئی لوگ ملتے ہیں تو اس طرح کے معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ ان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپس میں کینہ، بغض، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر اختلاف اور نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو جائے، مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ہو، فرقے ہوں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، جس طرح آج مسلمانوں کی صورتحال ہے، تو پھر یہی جو ذلت اور یہی جو ہم دنیا میں ذلیل ہیں اور مظلوم ہیں، اور یہ مظلوم ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہی صورت پیدا ہوتی ہے جو ہو رہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 6 احکامات دیے ہیں، ان 6 احکامات پر عمل کرنے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر محبت، مسلمانوں کے اندر محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھیں۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، خاص طور پہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو دین کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، اور کوئی کسی کو الزام نہ دے اور کسی کا لقب نہ رکھا جائے الٹا سیدھا جو کسی کو محسوس ہو۔ اس میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور تو پھر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، آپس میں کینے پیدا ہوتے ہیں۔ جی میں نے مثال اس دن دی تھی۔ لوگ بعض دفعہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، چیزیں ہلکی نہیں ہیں۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ تو مائنڈ نہیں کر رہا، اور اگلا بندہ منہ سے کہتا ہے میں مائنڈ نہیں کر رہا، حالانکہ اندر سے کر رہا ہوتا ہے، وہ منہ سے کہتا نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں وہ ہیں۔ تو چوتھی چیز فرمائی آج، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی محبت اور آپس میں تعلق کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا چوتھی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تمہارے اندر واقعی ایمان ہے تو
تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، پھر اجتناب کرو، بچو بہت زیادہ بدگمانی سے، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کوئی ایسی بات کہے جس پر اسے یقین نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچے کہ کوئی اس کا دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف نہیں ہے اس کا، لیکن ایک انسان بدگمانی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ جس چیز کے بارے میں یقین نہیں ہے، تم نے کسی سے سن لیا، سنا کر تم نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، تمہیں خود تجربہ نہیں ہوا، جس سے تم نے سنا وہ کوئی اتنا ایسا بندہ نہیں ہے جس کی بات پر اعتماد ہو سکے، وہ ایسی باتیں پھیلاتا رہتا ہے، تو اخبار میں پڑھ لی کوئی بات، اخبار میں الٹی سیدھی باتیں آتی رہتی ہیں، کسی کے بارے میں کوئی معاملہ اس کے سامنے ہوا، اب اس کے بارے میں ہم اچھا بھی سوچ سکتے تھے، برا بھی سوچ سکتے تھے، لیکن ہم نے برا سوچا۔ تو فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان اس طرح گمان کے پیچھے لگنے لگے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض گمان تو اتنا بڑا گناہ بن جاتے ہیں کہ ایک انسان، اللہ معاف کرے، اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑا نافرمان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ گمان پر عمل کرے۔ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ یہاں جس گمان سے بچنے کا کہا گیا ہے وہ بدگمانی ہے، بدگمانی۔ اور بدگمانی کس کے بارے میں؟ یہاں بدگمانی سے مراد ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی ہے کہ جو شخص نیک مشہور ہے، اس شخص کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص پہلے ہی چور ہے، سب کو پتہ ہے وہ چور ہے، لوگوں کو باقاعدہ واسطہ پڑا ہے اس کی چوری سے، اس کی بد کلامی سے، اس کے ڈاکے سے، اس کی خباثت سے، لوگوں کو واسطہ پڑا ہے۔ اس کے بارے میں 10 واقعات جو ثابت ہیں پہلے، جو کسی کے نظروں کے سامنے ہوئے ہیں، ایک 11ویں بات ایک بندہ سن لیتا ہے، کسی ایسے بندے سے سن لیتا ہے جو بہت زیادہ سیکھا نہیں ہے۔ تو جب 10 باتیں پہلے ہی ثابت ہیں اس کے بارے میں، تو 11ویں بات بدگمانی، انسان وہاں بھی بدگمانی نہ کرے، وہاں بھی تحقیق کر لے، لیکن اگر وہ 11ویں بدگمانی بھی کر لے گا تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں بدگمانی جس سے منع کیا گیا ہے تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ظاہر اچھا ہے، جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جو نیک ہے، جو نیکی کے اعتبار سے مشہور ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ گناہ کیا کئی دفعہ اللہ کی شدید ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نیک مشہور ہے، جس کی اس کے بارے میں برائی واضح نہیں ہے اس کی، تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، سنا کر اس کے بارے میں ذہن بنا لینا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آنکھ سے نہیں دیکھا، کوئی دلائل نہیں ہے، تو اس طرح سنا کر اگر ہم نے لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے اور لوگوں کے بارے میں رائے بنانی ہے، تو پھر تو کوئی بندہ کسی نے کسی کو بدنام کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر دے، اخبار کے اندر پیسے دے کے خبر چھپوا دے، اخباروں کے اندر ایسی خبریں چھپ جاتی ہیں، پروپیگنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اس پروپیگنڈے سے ہم متاثر ہونے لگیں، مسلمان متاثر ہونے لگے، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ اس سے پتہ لگا کہ سب گمانوں سے بچنا ضروری نہیں، میں نے وضاحت کر دی، سب گمانوں میں اگر ایک بندہ ہے ہی برا، اس کے بارے میں بدگمانی آپ کر بھی لیں گے تو بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ 10 باتیں پہلے ہی اس کے بارے میں وہ آپ کو پتہ ہیں، آپ کی نظروں میں ہیں، 11ویں بات اگر بہت زیادہ اوتھینٹک ذرائع سے نہیں بھی پہنچی تو آپ بدگمانی کر بھی لیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں ایسے شخص کے بارے میں بات ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی غلط بات پہلے نہیں پہنچی، جس کا ظاہر اچھا ہے۔ تو فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، حدیث مبارکہ ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو بدگمانی سے بچو، یعنی نیک شخص کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، یہ جو گمان ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، ایسے ہوا ہوگا، فرمایا یہ تو سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی ایک شخص نیک ہے، اس کے بارے میں بری خبر سن لی، آگے پھیلانا شروع کر دیا، دل میں برا گمان رکھ لیا، آگے پھیلانا شروع کر دیا۔
یہ تو سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور جو بندہ سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بات آگے کرنا شروع کر دے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، خود تحقیق نہ کرے، ایک بات سنی، کسی اچھے شخص کے بارے میں بری بات سنی، آگے پھیلانا شروع کر دی، تو یہ آدمی جھوٹا ہے گویا کہ اللہ کی نظر میں۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کسی سے سنا ہے، تحقیق کیے بغیر آگے بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کو کوئی بھی بات پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے جو بات سنی اس کو پھیلانا شروع کر دے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوٹا دیتے اس بات کو رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف۔ اولو الامر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ بات پھیلانے کی بجائے اس کو ذمہ داروں تک پہنچاتے، اگر اس کو رسول کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ استنباط کر سکتے ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو تحقیق کر سکتے ہیں، تفتیش کر سکتے ہیں، وہ بات کو جان لیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جاتا۔ تو بات کو پھیلانے کی بجائے سن سنا کر اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں بہت زیادہ گمان سے بچو، زیادہ گمان سے بچا کرو، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا تھا اسی گمان کے نتیجے میں لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ادھر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس بات کو سنا؟ میں نے جو وضاحت کی ہے کہ یہ نیک شخص کے بارے میں بات ہے، برے شخص کے بارے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس کے بارے میں پہلے 10 باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ چور ہے، 11ویں بات اگر وہ ایک اڑتی اڑتی خبر بھی ہو تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے، ان کی نیکی مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سنا، اس الزام کو سنا، تو تم نے بدگمانی کیوں کی؟ ایک اڑتی اڑتی خبر تھی نا، کوئی تحقیقی بات نہیں تھی، معاملہ نبی کے گھر کا تھا، حضرت عائشہ کے بارے میں تھا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تم نے اس کو سنا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے نفس کے بارے میں اچھا خیال کیوں نہ کیا؟ انہوں نے حضرت عائشہ کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر کیوں نہ سوچا؟ کہتے ہیں ابو الدرداء کے بارے میں شاید آتا ہے کہ جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت ابو الدرداء اور ام درداء ان کی بیگم آپس میں ان کا مکالمہ ہوتا ہے، شاید انہیں کے بارے میں صحیح حدیث میں ان کا مکالمہ آپس میں ہوا، تو جی یہ بات ایسے مشہور ہوئی ہے، تو حضرت ابو الدرداء کہنے لگے ام درداء سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ام درداء کہتی ہیں کہ اے ابو الدرداء میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو ابو الدرداء کہنے لگے نہیں میں تو تمہارے بارے میں بالکل گمان نہیں رکھتا، مجھے تو تم پر پورا اعتماد ہے۔ تو ام درداء کہنے لگی پھر وہ تو نبی کے گھر کا معاملہ ہے، میرے بارے میں جب یہ گمان آپ نہیں کر سکتے تو حضرت عائشہ کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کر دی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم نے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے کیوں نہ سوچا؟ حالانکہ وہاں معاملہ حضرت عائشہ کا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، لیکن ایک بندہ سوچے کہ ایک عام عورت ایسا کر سکتی ہے، عام عورت ایسا نہیں کر سکتی، تو نبی کے گھر والے ایسے کریں گے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ گواہ کیوں نہ لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو گواہ نہ لائے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ جو 4 گواہ پیش نہ کرے، وہ مسئلہ چونکہ فحاشی کا تھا تو 4 گواہ ہوتے ہیں، جو اس معاملے میں گواہ پیش نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے کہا ہمارے لائق نہیں ہے ہم اس مسئلے میں گفتگو بھی کریں؟ یہ نبی کے گھر کا معاملہ ہے، یہ ایک نیک شخص کا معاملہ ہے، ہم اس مسئلے میں گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے لائق نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے اسے بڑا بہتان کیوں قرار نہیں دیا؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
اچھے نیک لوگوں کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے. جب تک کوئی بات اوتھینٹک ذرائع سے ثابت نہ ہو جائے تب تک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، تب تک ذہن میں ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی غلط سوچے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا. اور جو بندہ کس قسم کی باتیں، اور خاص طور پہ جو کسی کی عزت کے بارے میں بات ہوتی ہے، کسی کی عزت کے بارے میں اور کسی کے اوپر فحاشی کا الزام ہوتا ہے اور بندہ نیک ہے، لوگ ایسی چٹ پٹی خبریں جو ہیں وہ تلاش کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس قسم کی خبریں بغیر تحقیق کے پھیلاتا ہے، یہ لوگ اصل میں بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. والعیاذ باللہ. ہم تو بغیر تحقیق کی یہ ایک بات سن کر آگے کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا ہماری اس ایک بات سے ایک مسلمان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جب ایک بندے کے بارے میں ایک اس کی عزت پہ حملہ ہو جائے تحقیق کے بغیر، اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. اب جتنا بھی بعد میں معذرت کر لی جائے اور بعد میں جتنا بھی کہہ دیا جائے کہ یہ خبر تو صحیح نہیں تھی، تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں. آپ دیکھیے اسلام ایک مسلمان کی عزت کو کتنی اہمیت دیتا ہے. آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے فرمایا ما اطیبک، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاک ہے، واطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی پاک ہے، ما اعظمک، تو کتنا عظیم ہے. اللہ کا گھر، اس گھر سے عظیم گھر کون سا ہو سکتا ہے. واعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرا مقام کتنا بڑا ہے. یہ فرما کر پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، کہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت، اس مومن کی عزت کو ہم اڑتی اڑتی خبر سے تباہ کر دیں گے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. خانہ کعبہ سے زیادہ مومن کی حرمت، مومن کی عزت. مالی ہی و دمی ہی، مومن کا مال، مومن کا خون جو ہے اس کی حرمت ہے. مومن کے بان نظن به الا خیرا، مومن کے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے. فرمایا ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. پانچواں حکم جو دیا آپس میں محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے، کینہ اور بغض اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو. کسی کے بارے میں ایک انسان کہے کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، یہ بڑا نیک بنتا ہے، میں ذرا اس کے عیب نکال کر لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کے عیب بغیر تحقیق کے بیان نہیں کروں گا، تحقیق کے ساتھ بیان کروں گا. میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، میں اس کو چھپ کر دیکھتا رہوں گا کہ کب جھوٹ بولتا ہے، کب غلط کام کرتا ہے. میں تحقیق کے ساتھ بیان کروں گا. بھئی آپ کو تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے بارے میں دشمنی اور اس قسم کا خدشہ ہو کہ وہ دشمن کا جاسوس ہے یا اس قسم کی، تو وہ جاسوسی ایک الگ چیز ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاسوس مقرر کرتے تھے اور آپ کافروں کے لشکر میں اپنے جاسوس بھیجتے تھے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک بندہ نیک مشہور ہو، ایک بندہ اچھا مشہور ہو، بلا وجہ کوئی بندہ کہ جی معاشرت میں یا مقابلے میں اچھا یہ لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، تحقیق کر کے بتاؤں گا، ایسی اڑتی اڑتی خبر نہیں بتاؤں گا، میں اس کے ذرا حالات کا جائزہ لیتا ہوں، دن رات کا معاملہ دیکھتا ہوں. اللہ نے تجسس کرنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ. دیکھیے اگر تو مسئلہ کسی کے اوپر اس قسم کا ہے
کہ وہ جو ہے نقصان دہ ہے، یا وہ بندہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ بلا وجہ کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کی عزت جو ہے اس کو دھبا لگانے کے لیے، معاشرت میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کے معاملے کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تجسس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ اگر ایک آدمی نے ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا دوسروں پر اثر نہیں پڑتا، وہ چھپ کر کیا ہے، اس گناہ کے پیچھے بھی ٹو نہیں لگانی چاہیے۔ ایک بندہ اللہ نہ کرے شراب پی رہا ہے تو، یا کوئی سگریٹ اور اس قسم کی چیز ہے، تو چھپ کر ایک بندہ نے ایک کام کیا ہے تو بہت زیادہ ٹو نہیں لگانی چاہیے، بہت زیادہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو۔ اسلام آزادی دیتا ہے انسان کو، فرد کو، ہاں، تو ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے بھی آپ کو اس حدیث کا پہلا ٹکڑا سنایا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایاکم والظن، اے لوگو بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی تو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پشت پیچھے، پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو۔ ابھی اگلی آیت میں غیبت کا ذکر ہے، غیبت اس کے لیے وہاں لفظ غیبت استعمال ہوا، یہاں تدابروا، کسی کے پیٹھ پیچھے انسان جو ہے وہ باتیں کرے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے غصے کی باتیں نہ کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ کرنے سے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر ان چیزوں پر عمل کرو گے، زن سے بچو گے، تحسس تجسس سے بچو گے، غیبت سے، حسد سے، ایک دوسرے سے بغض سے بچو گے، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اور جو بھائی بھائی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ عام بندے نہیں ہوتے، وہ عباد اللہ ہوتے ہیں، وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی بھائی کیسے بنیں گے؟ ان احکامات پر عمل کر کے۔ فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی، بعض تمہارا بعض کی، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اس مثال سے سمجھایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن، وہ بھائی مردہ ہو؟ کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ بھائی کا گوشت قرار دیا، جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایک بات کر رہا ہے، ایک ایسی بات کر رہا ہے، اگر وہ اس کے سامنے کی جائے گی وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ تو کوئی بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرے جو اس کو اپنی موجودگی میں ناپسند ہو، تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھائی بھی، ایک بھائی فوت ہو جائے، فوت ہونے پر انسان ساری دشمنیاں ختم کر دیتا ہے، سارے اختلافات ختم کر دیتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے اب تو یہ فوت ہو گیا ہے، اب تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک انسان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اتنی بڑی مثال پیش کی کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ انسان مرنے پر تو ہر چیز معاف کر دیتا ہے، کوئی اختلاف ہو وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک انسان مردہ بھائی کو بھی معاف نہ کرے، اس کا گوشت کھائے، غیبت کی مثال ایسے ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی زندہ بھائی کا نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ صحابہ کرام نے ایسا سوال کیا کہ اگر ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں سچی بات کریں، الزام نہ لگائیں، الزام لگانا تو غلط ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اگر ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کریں جو اس میں پائی جاتی ہے، آپ نے فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے۔ اگر اس میں نہ پائی جائے پھر تو وہ غیبت نہیں، پھر تو بہتان ہے، پھر تو وہ بہتان ہوتا ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہے وہ بہتان تھا، کیونکہ وہ
ایسی بات کی گئی جو سوچی بھی نہیں جا سکتی. نیک لوگوں کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں سوچی نہیں جا سکتی، بجائے یہ کہ نبی کے گھر کے بارے میں اس کو بہتان قرار دیا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب تم نے یہ الزام سنے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارے لائق نہیں ہم اس مسئلے میں بات کریں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تمہیں سن کر ہی یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی یہ بہتان ہے. بجائے اسی کہ تم اس بات کو آگے پھیلاؤ، تمہیں اس بات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہتان ہے، بہتان کہہ کر اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو غیبت کیا ہے کہ اپنے بھائی کے غیب میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہے. آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی اچھی بات کریں، یہ غیبت نہیں ہوگی. اپنے بھائی کے عدم موجودگی کس پر؟ آپ نے دیکھیے، آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ کے دل میں شک بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے دل میں اب جو ہے وہ اب بات کیا ہوئی، آپ کے ذہن میں پوری بات نہیں تھی. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ اگر کہتے کہ حضرت عائشہ صحیح ہیں اور آپ ان کی برات کہہ دیتے تو گویا کہ وہ آپ ایسی بات وحی کی روشنی میں کہہ سکتے تھے. وحی آئی نہیں تھی، آپ وحی کے انتظار میں تھے. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے آپ کو اچھے اچھے مشورے دیے. ہاں، بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اب ان پر الزام لگ گیا ہے، آپ کو عورتوں کی کمی ہے، آپ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں. حضرت علی نے، حضرت اسامہ نے کوئی ایسی بات کہی. بہرحال ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں دل میں رہ جاتی ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے بعد میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں. آپ کو پتہ جنگ جمل جو ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا. کوئی رائے کا اظہار کرتے وہ آپ تو وحی کی روشنی میں کر سکتے تھے. آپ نے رائے کا اظہار نہیں کیا. باقی آپ حضرت عائشہ کے سے آپ ملتے رہے ہیں، آپ ان کی جو ہے حال چال پوچھتے رہے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے. وہ حضرت عائشہ پریشان ہو کر حالات سے بیمار بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی بھی کرتے رہے. وہ اس پریشانی میں، بیماری میں گھر چلی گئی تھی. بہرحال تو غیبت سے منع کیا. اور غیبت کیا ہے کہ کسی بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. صحیح ہوگی تو غیبت ہوگی، صحیح نہ ہو تو وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت سے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ ان سارے معاملات میں. یہ 6 احکام ہیں، بہت اہم احکام ہیں. ان احکامات پر عمل ہوگا تو انسان معاشرہ جنت نظیر ہوگا دنیا کے اندر. غیبت، آپس میں بغض، کینہ اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے، سب بھائی بھائی ہوں گے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں پر جو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.